السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں ہوں سہیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل عباسی ہلز۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضو کی سنتیں اور فرائض کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرے پاس ہے تعلیم الاسلام، مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب۔ اس کے حصہ دوسرا شعبہ معروف تعلیم الارکان۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے وضو کا بیان، اس میں سنتوں اور فرائض کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں پیج نمبر 24 پہ۔ میں نے آلریڈی وضو کے طریقے کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شو کر دوں گا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے وضو میں فرائض کتنے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں: پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، مطلب کہ ٹخنوں سمیت دھونا، 4 مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پھر ضرب وضو کرنا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ دائیں طرف شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں: ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال: کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ پخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے قے کرنا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، نماز میں قے کا مار کر ہنسنا۔ تو کل ہم جاننے کی کوشش کریں گے غسل کا بیان۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جڑے رہیں سہیل عباسی ہلز کے ساتھ۔